خصوصیت اصل نہیں ہے. دنیا کی دوسری محنتوں میں خصوصیت اصل ہوتی ہے. وہ عموم کو استعمال کرتے ہیں خصوص کے لیے. سارے ملک کو بھجائیں گے ایک آدمی کو صدر بنانے کے لیے. سارے ملک کو بھجائیں گے ایک کو بنانا ہے. تو خصوص اصل ہے. یہاں خصوص اصل نہیں ہے، عموم اصل ہے کہ ہمارا جو اوپر کا ہے وہ بھی نیچے آئے، وہ بھی جمعہ جماعت میں آئے، ہم مسلمانوں کے ساتھ آئے، اوپر ہے کہ وہ بھی یہاں آئے. کیوں کہ مذہب میں عموم اصل ہے، عمومی گش اصل ہے. عمومی گش کہ وہ اصل ہے، اس کو نہیں ریڑھ کی ہڈی اور یہ سب کہتے ہیں نا. ہاں کہ مزاج تو اس سے بنتا ہے. جب وہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر وہ مزاج بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر چودھری ہو جاتے ہیں. ہاں کیوں کہ وہ اصل ہے. نبوت کے کام میں عموم اصل، خصوص کے خصوص عموم کا ذریعہ. خصوصی ملاقاتیں اس مسلمان کو عموم میں لانے کے لیے کہ بھائی ہم سب کا تو وہ ملتے نہیں ہیں، تو پھر اسے خاص طور سے ملو، وہ مل کر کے اسے اس عموم میں لاؤ جس عموم میں سارے مسلمان ہیں، تو اس کا دین محفوظ رہے گا. نہیں تو اس کا دین محفوظ نہیں رہے گا اپنی خصوصیت میں. تو ہمارے یہاں خصوص اصل نہیں ہے، عموم اصل ہے. یہ محنت عمومی ہے، اس میں سادگی بھی ہے، عمومیت بھی ہے. جتنی اس میں سادگی آئے گی، عمومیت آئے گی کام کرنے والوں میں کہ وہ کام پائیدار ہوگا، وہ مضبوط ہوگا، اور کام کرنے والے کا مزاج بھی بنے گا. اس میں ابدیت آئے گی، ابدیت آئے گی، ذمہ داری کی فکر کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے ذمے ہے. اس میں عموم اصل ہے، اسی سے اس کا بقا ہے. جتنی عمومیت کہ اتنا اس کا بقا، اس کی باقی رکھنے کے لیے یہی ہے. اس کی سادگی، اس کی عمومیت. اس لیے دنیا کی دوسری تحریکیں وہ رواج کے مطابق ہے، یہ مزاج کے خلاف ہے. یہ تحریک ہماری مزاج کے خلاف. آدمی کا مزاج اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو بوجھ پڑتا ہے. دوسرے میں آدمی کا مزاج چلتا ہے کیونکہ وہ رواج کے مطابق ہے، تو اس میں مزاج چلتے ہیں. یہاں مزاج پر بوجھ پڑے گا. کیوں؟ یہ مزاج کے خلاف ہے، رواج کے خلاف ہے. اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کھینچنا پڑتا ہے اس کام میں. اس کا عموم اصل ہے، اس کے عموم سے اس کا بقا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اب رجوع ہو رہا ہے لوگوں کا. لوگ آ رہے ہیں مختلف طبقات کے، مختلف ہیں. اب تو یہ عروج جو ہے یہ ہمارے لیے تو امانت ہے. ہمارا بوجھ بڑھ گیا. ہماری ذمہ داری کہ ہماری ذمہ داری بڑھ گئی کہ ان کو صحیح چیز ملنی چاہیے، نہیں تو یہ قائم بھی نہیں رہیں گے اور غلط چیز لے بھی جائیں گے. اس لیے ان کو صحیح لینا ہے. اس لیے اس کام کو سادہ بنانا ہے. اپنی گفتگو بھی سادی، اپنے بیانات بھی سادے. ہاں کیوں کہ ہم تو ایمان آخرت سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں. کیا سمجھانا ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت اور آخرت. یہی نبی سمجھاتے اور کیا سمجھاتے؟ اللہ نے نبیوں کے بھیجنے کی جو بنیاد بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے جب کی زمین میں رسول بھیجا ہے صرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت قائم ہو، اور کوئی غرض نہیں ہے. اطاعت قائم ہو جائے اللہ کی، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کی اطاعت آ گئے. تو ہم کو تو اطاعت سمجھانی ہے، اطاعت کو سمجھنا ہے، اطاعت کو سمجھانی ہے. آخرت کو سمجھنا ہے، آخرت کو سمجھانا ہے. کیوں کہ انبیاء کرام کی دعوت میں، ان کی تعلیموں میں، ان کے تمام مذاہب میں آخرت ہوتی ہے. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے آسمانی جس میں آخرت نہ ہو. ایمان باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر ایمان، وہ اصل ہے. اس کے بغیر اصلاح بھی نہیں ہوتی.
جتنی آخرت کی فکر اتنی اصلاح. کہ مجھے جواب دینا ہے، مجھے جواب دینا ہے، مجھے جواب دینا ہے. ہاں ہمارا تو مضمون کے سادہ یہ ہر ایک سمجھے کہ یہ میرے فائدے کی بات ہے. بات سمجھانے میں، اپنے رویوں میں، کہ دوسروں کے ساتھ کے رویے ہمارے ساتھ کیا ان کا حق پہچانتے ہوئے سب کا حق پہچانو، سب کا حق پہچانو. ہاں کہ ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ درجہ ہے، ان کا یہ درجہ ہے. شریعت دائیں بائیں میں فرق کرتی ہے، یہ دایاں یہ بایاں، دائیں سے یہ کام کرو، بائیں سے یہ کام کرو. حالانکہ بدن کے دونوں حصے ہیں، بدن کے دونوں حصے ہیں دایاں بایاں، لیکن شریعت فرق کرتی ہے کہ دایاں سے یہ کام کرو، بائیں سے یہ کام کرو. اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے. ایسے ہی لوگوں میں بھی کہ ہم لوگوں کو ایک ڈنڈے سے نہ ہانکے بھیڑ کی طرح کے کہ کچھ نہیں ہمارا کام ہے، کہ یہ کچھ نہیں سمجھا ہے. کہ جو حق نہ سمجھے، مراتب کو نہ سمجھے، وہ کام کو کیسے لے کے چلے گا؟ وہ تو ایسے جیسے کہ گڈریا ہوتا ہے کہ ساری بھیڑوں کو ایک ہی لاٹھی سے چلاتا ہے. گڈریا ہوتا ہے نا بھیڑ چلانے والا، تو 100 ہو، 50 ہو، 60 ہو، سب کے لیے ایک لاٹھی بس. کوئی فرق مراتب نہیں. مذہب میں یہ بات نہیں ہے. مذہب میں فرق مراتب ہے. اللہ کا ایک مرتبہ ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. ہاں پھر اس سے بھی کیا ہوئی ہے تو ہماری بات صحیح جائے گی. نہیں تو ہمارا ایک لاٹھی ہے. ایسے لوگ بھیڑ تھوڑے ہیں. اس لیے کام کو سمجھنا، کام کو سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کے عقل کا معیار پہچان کر. ہر آدمی کے سامنے ہر بات نہیں کہی جاتی. ہر آدمی کے سامنے ہر بات نہیں کہی، وہ ہضم بھی نہیں ہوگی اس کو، وہ کچھ نہ کچھ سمجھے گا. اس لیے اس کام میں پھرنا ہے اور بار بار پھرنا ہے. عموم میں پھرنے سے صحیح مزاج ہوتا ہے، خصوصیتوں میں مزاج بگڑ جاتا ہے، اپنے اوپر اعتماد ہو جاتا ہے. ہاں اپنے اوپر اعتماد ہو جاتا ہے. اور یہ بہت بڑی بلا ہے کہ آدمی کو اپنے اوپر اعتماد ہو گیا. اب تو کیا ہے، تو حنین کے میدان میں 12,000 حضرات تھے، تو اب کیا ہے 12,000 ہو گئے، اب کیا فکر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کیسے لی؟ تو 12,000 یہ ٹک ہی نہیں سکے میدان میں. کیوں کہ تم نے اپنی طرف نظر کی، تمہارا کام تو اللہ کی مدد سے ہوتا تھا. یہ صحابہ کی تربیت فرمائی، تمہاری نظر اپنی طرف کیسے گئی؟ کام تو ہم کر رہے ہیں، مدد تو ہم دے رہے ہیں، تمہارے 12,000 سے کام ہوگا؟ تو استقبال سے کام نہیں ہوتا کہ بھائی استقبال ہو گیا آپ کام کا. یا اس کی نزاکتوں کو سمجھنے سے اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل رہے گی. اس لیے اس کی نزاکتوں کو سمجھنا اور اللہ سے اس کی سمجھ مانگنا، زور ڈالنا کہ کہیں ہمارے ہاتھ سے کام کو نقصان نہ پہنچے. یہ مولوی سعید صاحب کہتے تھے کہ ہر آدمی ڈرے کہ میرے ہاتھ سے کام کو نقصان نہ پہنچے.